جب ہر طرف کالی بھیڑیں ہوں تو یہ کالی گھٹائیں ہی چھائیں گی. گرمی بھی جان لیوا اور بارشیں بھی جان لیوا, کچھ بھی رحمت نہیں. کام جو سارے زحمت والے ہیں ہمارے ملک میں برزخ کو بنانے اور دیکھنے والے نہیں. اب کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کلمہ گو مسلمان پاکستانی یعنی پاک سرزمین میں رہنے والے وہ کام کریں گے کہ جو باقی دنیا والے بھی کرنے سے پہلے شاید 100 بار سوچیں. شیطان سے بھی آگے نکل گئے, کفار سے بھی آگے نکل گئے. ڈرامہ سیریل برزخ کے بارے میں جو چیزیں مجھے معلوم ہو سکی ہیں انڈین چینل پر چل رہا ہے, لیکن پاکستانی کاسٹ, پاکستانی ڈائریکٹر, پاکستان میں شوٹ ہونے والا ڈرامہ گو کے بنانے والے, میں کہتی ہوں کہ نام کے ہی مسلمان تو صحیح, اور جہاں بنایا گیا پاکستان, نام تو پاک سرزمین کا ہے. دیکھو تو صحیح مسلمانوں پاکستانیوں تم کیسے استعمال ہوئے. وہ کام جو وہ یہاں نہیں کر سکتے تھے تم نے انہیں کر کے دیا. ان کا تو پروگرام سوچ سے بھی آگے نکل گیا. اس ایک ڈرامے کے ذریعے سے ہماری میڈیا انڈسٹری نے انہیں یقین دہانی کرا دی کہ ہم پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں. بس تم ہمارے منہ اور پیٹ بھر دو, پھر جو چاہے جیسا چاہے جہاں چاہے جتنا چاہے سب کرا لو. میں یہ پوچھتی ہوں کہ پہلے اشرافیہ دیوالیہ کیا کم کر گئی, داخلیہ خارجیہ کیا کچھ کم ہوا جو تم نے بھی کسر پوری کر دی. ایمان نام کی تو خیر چیز نہیں, ضمیر انسانیت نام کی چیز بھی نہیں. یہ جتنے بھی کردار اس میں شامل ہیں کیا اپنے گھر میں یہ چیز پسند کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہوتے تو یہ خود اس دنیا میں نہ ہوتے, کیونکہ ہم جنس پرستی سے اولاد نہیں ہوتی. اگر پھر بھی نہ مانو تو بس پھر تو تم انسان بھی نہیں, واللہ انسان نہیں, کیونکہ ہومو سیکشولیٹی کی ہول نہ کی انسانیت سے مخفی نہیں. اپنے نام کا نہ صحیح تو ڈرامے کے نام کا ہی خیال رکھ لیتے. برزخ, کاش تم ڈرامہ سکرپٹ پڑھنے سے پہلے اس برزخ کو قرآن میں اسلام میں ہی پڑھ لیتے. یہ سب سن کے تو مجھے لگتا ہے کہ تم جہنم بھی سائن کر سکتے ہو جو تم برزخ ڈرامہ کر سکتے ہو. یہ برزخ کیا چیز ہے, تم تو جہنم بھی سائن کر سکتے ہو, کیونکہ برزخ کے بعد پھر آگے جہنم ہی آتی ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. کہتے ہیں کہ تم نہ دیکھو, کرنے والے اور دیکھنے والوں کا معاملہ تمہارا کیا. یہ تو وہی ہے کہ تم ننگے ہو جاؤ اور قصور دیکھنے والوں کا. زہر, نشہ, اسلحہ, ہتھیار, استعمال, خریداری, بیوپاری عام ہو, پھیلا دو اور کہو کہ تم نہ خریدو. تم گولی چلا دو, بم پھینک دو اور کہو کہ تم یہاں کیوں آئے, تم آگے کیوں آئے. میں کہتی ہوں کہ ایون جو ڈرگز کا نشہ ہے نا, اس سے بھی ہم اپنے بچوں کو روک سکتے ہیں, پہرا دے سکتے ہیں, مگر اس بے حیائی, فحاشی اور ہم جنس پرستی سے کیسے روکیں. اپنی بچوں کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھیں, کانوں میں روئی ٹھوسیں, یا دماغ پہ کون سا مانیٹر اور پہرا بٹھائیں. مجھے یہ تو بتائیں کہ ہم اپنی نسلوں کو اس گند سے کیسے بچائیں. کوئی روکے سمجھائے تو بات اس کے خلاف کی جائے کہ یہ تو خود مشہور ہونا چاہتے ہیں, اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں. اور ایسی جگہ تو کاش تم بھی بنا لیتے. یہ کوئی دیہات وسیب میں جا کے خواتین کو نہیں بتا رہے, یہ انہی میڈیا کے لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے جو میڈیا پر اس کے چرچے سن اور دیکھ سکتے ہیں یا کہیں اس کا شکار ہو سکتے ہیں. یہ ہرگز نہ بھولیں کہ اس میں امریکی سفارت خانے کا اہم کردار ہے. کسی شوبز انڈسٹری کی, پیمرا کی نہ اہلی نہیں, بلکہ فنڈنگ ہے, فنڈنگ. ہومو سیکشولیٹی کو فروغ دینے کے لیے باقاعدہ فنڈنگ جاری ہوتی ہے. زرداری, نقوی, نواز حصے دار ہیں. اسلام اور قرآن سے دشمنی تو اتنی کہ قرآن میں جتنے بھی حرام کے احکامات ہیں بلکہ مقابلتاً کہ جو جتنا سنگین اور جس پر جتنی وعید ہے اس کو اتنا زیادہ گلیمرائز اور نارملائز کر کے دکھایا گیا. افسوس کہ سب پاک سرزمین پہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے پاکستانیوں نے کر دکھایا. جو وہ خود یہاں آ کے نہیں کر سکتے تھے وہ انہوں نے ان کو کر کے دے دیا. کاش کہ کوئی ایسی پالیسی ہوتی کہ اسلام اور پاکستان کے خلاف کام کرنے والوں کو ملک بدر کیا جا سکتا, جلا وطن کیا جا سکتا. یہ تو ان جسم فروشوں سے بھی بدتر ہیں کہ جو صرف اپنا جسم بیچتے ہیں. یہ تو اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنا ضمیر اور ایمان بھی بیچتے ہیں اور دوسروں بلکہ بچوں کو بھی بیچنا سکھاتے ہیں. ہم ان حملوں سے, ان بمباروں سے اپنی نسلوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟